الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ البقرہ آیت 163 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی اہم بات فرمائی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور رحمان الرحیم، وہی نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، بڑی ہی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم میسج ہے۔ کیا میسج ہے؟ کہ اے لوگو، تمہیں جس کی عبادت کرنی ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جس کی آگے جھکنا ہے، جس کی آگے اپنی حاجات رکھنی ہیں، تمنائیں رکھنی ہیں، خواہشات رکھنی ہیں، جس کے آگے مشکل رکھنی ہے، جس کے آگے آرزو رکھنی ہے، جس کے آگے جولی پھیلانی ہے، جس کے آگے رونا ہے، جس کو ڈیمانڈ کرنی ہے، جس سے باتیں کرنی ہیں، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر زبردست قسم کی اناؤنسمنٹ ہے کہ ایک ہے تمہارا معبود، اور اسی نے سارا آپ کا کرنا ہے، اسی نے بگڑی بنانی ہے، اسی نے کشتی کو پار لگانا ہے، اسی نے رزق دینا ہے، اسی نے کاروبار چلانے ہیں، اس نے ہی خوشیاں دینی ہیں، اس نے ہی غم سے دوچار کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جب سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر مسئلے کی جو چابی ہے اس کو حل کرنے کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، تو پھر کس کے پاس جانا چاہیے؟ اللہ کے پاس۔ ہر معاملہ اللہ ہی حل کرتا ہے۔ ہر غیب میں جو مدد کرنے والا ہے وہ اللہ کی ہی ذات ہے۔ تو اس آیت میں یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنے کی، ادھر ادھر جانے کی، ادھر ادھر غور کرنے کی اللہ فرماتے ہیں اس کی اجازت نہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، الرحمن، نہایت مہربان۔ اب دیکھیں نا، ایک تو وہ معبود ہے، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے اختیارات رکھنے کے باوجود، ہر چیز پہ کنٹرول رکھنے کے باوجود، وہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ تمہارا معبود مہربان ہے۔ تم اس کو پکارو گے نا، وہ تمہاری پکار کو سنے گا، تمہیں رسپونڈ کرے گا، تمہیں جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ مجھے کچھ سننے والا موجود ہے۔ عزیز طلبہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے نام لیتے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ کبھی غور کیا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ کتنے بڑے معنی ہیں اس کے؟ یہ اتنے بڑے کلمات ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یا حیو، اس کا مطلب عزیز طلبہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی ہے، وہ ہمیشہ سے ہی طاقتور ہے، وہ ہمیشہ سے ہی معبود ہے، وہ ہمیشہ سے ہی رازق ہے، وہ ہمیشہ سے ہی دینے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی داتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ یا حیو کا مطلب یہ بنتا ہے، پتہ آپ کو؟ تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یا حیو، یا اللہ تو ہی سارا کچھ ہے، اور ہر وقت جو ہے تو ہمیں واچ کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ یا قیوم کا مطلب عزیز طلبہ کیا ہے؟ کہ وہ سارے نظام کو تھامے ہوئے ہے، ہمیشہ سے تھاما ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو نظام ہے، یہ ہمیں تو نہیں پتہ کب سے ہے، یا اللہ کا نظام
ازل سے ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے زمانے بنائے ہیں، کیسی قومیں بنائی ہیں، کیسا ماحول بنایا ہے۔ اب تو ہم نظر آ رہے ہیں نا، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کئی اور مخلوقات ہوں، ان کی دنیا بنی ہو، ان کا نظام بنا ہو، اور اب ہماری باری آئی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے، یہ ہمیشہ سے سنبھالے ہوئے ہے، اسی نے قائم رکھا ہوا ہے ہر چیز، اس کے ہی ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ تو یہاں پر ایمان کو طاقتور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سامنے ساری باتیں کیا کرو، اپنے دل کی حاجات اس کے ڈسکس کیا کرو، اس سے راز و نیاز کیا کرو، اس کے ساتھ چپ کے باتیں کیا کرو، اس کے ساتھ پیار کی باتیں کیا کرو، اس کے ساتھ کھیلا کرو، اس کے ساتھ لنک بناؤ۔ مطلب اس کا یہ ہے، ساری اپنی دل کی کیفیات اپنے رب کے ساتھ رکھو۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے فرمایا کہ وہ تو مہربان ہی بہت زیادہ ہے، اس کی مہربانی آپ دیکھیں کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے عذاب مکمل کیے، پھر ہمیں پیدا فرما کے عذاب مکمل کر کے ہمیں دنیا کا ماحول دیا، ہمیں غذا دی۔ بچہ آتے ہی اس کو غذا ملتی ہے، پتہ آپ کو، اس کو چند منٹ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے جو دنیا میں آنے والا ہے نا، پہلے سے غذا کا اہتمام کر دیتے۔ پھر جس نے پالنا ہے، ماں نے پالنا ہوتا ہے، اس کے دل میں اس بچے کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اس بچے کے حوالے سے ماں کتنی کاشش ہوتی ہے، وہ اپنا آرام سکون ہر چیز وقف کر دیتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ابھی دنیا میں آتا ہے، اس کی ماں نے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اس کی ارینجمنٹس کی ہوتی ہیں، اس کے لیے کپڑوں کا سارا اس کی سلیکشن ہو چکی ہوتی ہے، اس کی دوسری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے سے انتظام کر دیتا کہ یہ بچے نے دنیا میں آنا ہے، ہم نے یہ چیزیں دینی۔ عزیز طلبہ، جب تک اللہ دل میں محبتیں نہ پیدا کرے تو یہ محبتیں نہیں آتی۔ اللہ نے اسپیشل ماؤں کا دل بنایا ہوا ہے، اس میں لو کو انجیکٹ کیا ہے، فیڈ کیا ہوا، پھر یہ محبتیں بنتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں، میری بات سنیں عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے بندہ پیدا کیا، اس کے لیے ماں سے محبت کا نظام بنایا، تو جس نے خود ماں کے دل میں اتنی محبتیں پیدا کی ہیں، بتائیں اس کے پاس کتنی محبتیں ہوں گی، وہ آپ سے کتنی محبتیں کرتا ہوگا، وہ آپ کی کتنی چاہت کرتا ہوگا، کیونکہ اس نے خود محبت دی ہے۔ جو دینے والا اس کے اپنے پاس آپ کے لیے کتنی محبتیں ہوں گی۔ اسی کو کہتے ہیں الرحمن، مہربان ہے، کہ اس نے مہربانیاں کی ہیں۔ بندہ پیدا ہو جاتا ہے نا عزیز طلبہ، جب تک وہ زندہ ہے نا، ذرا مہربانیاں نوٹ تو کرو، کتنی مہربانیاں، کتنی چیزیں مل جاتی ہیں۔ بندے کو جوانی اللہ دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے، اس کو دوڑنے کی، پھرنے کی، وزن اٹھانے کی، ذہن لڑانے کی، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پتہ آپ کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے، اس کو کہتے ہیں الرحمن، مہربان۔ سورج دیتا ہے، ہوائیں دیتا ہے، بارشیں دیتا ہے، زمین سونا اگلتی ہے، کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا، بتائیں۔ الرحمن نہایت مہربان۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الرحیم۔ الرحیم عزیز طلبہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ الرحیم میں بہت زیادہ چاہت پائی جاتی ہے، پتہ ہے؟ رحیم کہتے ہیں نہایت ہی رحم کرنے والا۔ اور رحم کیسے ہوتا ہے؟ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے وہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے معاف کر دے، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کبھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے نا، تو وہ کہتے تمہیں معافی نہیں ملنی، تم نے فلاں وقت مجھے یہ بات کہی، اب تمہیں معافی نہیں ملنی، تم نے فلاں وقت مجھے یہ کہا تھا، مجھے یہ مارا تھا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ لڑائی کی، تمہیں میں کس چیز کی معافی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں گے، وہ کیا کرتا ہے
کہ بندہ سارا دن چغلیں مارتا رہتا ہے، لیکن وہ رات کو کہتا ہے یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے، غلطی ہوگی آئندہ نہیں کرتا، کہتا اللہ کہتے چلو اس کا کہتے رحیم۔ پھر یہ ہے قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس گناہ کے ایسے جو ہے وہ گٹھریاں ہوں گی، بھاری بھاری گٹھریاں، وہ کہے گا، اللہ کہے گا چلو تمہیں معاف کر دیا، تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، جاؤ تمہیں معاف کر دیا، اور تمہاری فلاں نیکی مجھے پسند آ گئی، جاؤ تمہیں معاف کر دیا، تم نے فلاں وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے میرے سامنے رو پڑے تھے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جاؤ تمہیں معاف کر دیا، اور تم نے ایک سجدہ اچھا کر دیا تھا مجھے پسند آ گیا، جاؤ ساری غلطیاں معاف، تمہیں معاف کر دیا۔ یار آپ دیکھیں گے اس کو کہتے رحیم، یہ ہے اس کی رحمت کہ اس نے بہانے سے ہمیں کلیئر کرتے جانا ہے، بہانے سے۔ بہت ہی زیادہ عزیز طلبہ بد قسمت وہ بندہ ہوگا جو وہاں پر پھنسے گا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا نا اور اللہ سے ڈرتا رہا، وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، پھنسنا کن لوگوں نے جو تکبر کرتے رہے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا ہے، ایسے ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہوگا، عزیز طلبہ ان لوگوں نے پھنسنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ ضدی ہوگا نا، ضدی، اس نے پھنسنا نا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ جو بندہ گناہ کر کے واپس ہو جاتا ہوگا نا کہ ٹھیک ہے یا اللہ معافی دے دو، اس نے کلیئر ہو جانا، کیونکہ گناہ بندے سے ہوتے رہنے ہیں، لیکن اچھا گناہ گار وہ ہے، خطا کار وہ ہے جو معافی مانگنے والا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، ایک تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ بار بار اس کا ورد کیا کریں، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، یا اللہ تو ہی سارا کچھ ہے، تو ہی میرا مالک، خالق، رازق، بگڑی بنانے والا، مشکل کشائی کرنے والا، داتا، میرے ہر معاملے یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی میرا سارا کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ پھر خوش ہو جاتا ہے، معافیت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جذبات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔